ترجمہ کنزل کی بات تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرتناک خبروں میں ہم حاضر ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف ویڈیو، مناظر اور خبریں لے کر آپ کے پاس اس نیت کو سامنے رکھ کر حاضر ہوتے ہیں کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ موت خود ایک عبرت ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہر خبر کے پیچھے موت ہی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات موت واقع نہیں ہوتی، مگر حادثے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے، ہوش بعض اوقات اڑ سے جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ لہذا اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ دیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھیں، یہ نیت کر لیں، عبرت کی نظر سے یہ سلسلہ دیکھیں گے، یہ نیت کر لیں، اور بتائے گئے مناظر اور بیان سے عبرت لیتے ہوئے یہ بھی نیت کریں کہ ہم ان تمام امور سے بچیں گے جن میں ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کا نقصان چھپا ہوا ہے۔ خیر، تفریح، سیر و تفریح، اور یہ فی نفسی ہی اس کے متعلق بہت سارا کلام ہے، یعنی خود اپنی ذات میں ایک سیر و تفریح کو کوئی غلط نہیں کہتا، لیکن ہمارے یہاں بہت سارے کام اچھے کاموں میں برے اور غیر اخلاقی امور شامل ہو جاتے ہیں۔ اپنی صحت کے لیے، اپنی تندرستی کے لیے، جسمانی اور ذہنی تازگی کے لیے کئی کام ہم کرتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، اچھی اچھی نیتوں سے کرتے ہیں تو کار ثواب بھی ہو جاتا ہے، مگر ہمارے یہاں سیر و تفریح کا ایک سیکٹر، ایک ایریا وہ ہیں جہاں پر الیکٹرانک جھولے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سارے جھولے لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جھولے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور بڑے تیز رفتار جھولے ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہاں کا ایک ماحول تصور میں لائیں جہاں ہم اپنے فیملیز کو، بچوں کو لے کر جاتے ہیں، وہاں کا ایک ماحول اگر تصور میں لائیں تو بے انتہا قسم کی ایک بے پردگی، ایک عریانی کے ساتھ ساتھ خوب موسیقی اور گانے باجوں کا وہاں ایک ماحول، ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، جو مطلب کہ ایک لوگوں کو یوں سمجھے کہ وہ بلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لوگ اس کے ذریعے آتے ہیں، قریب آتے ہیں، اور وہاں پر ایک تفریح کرتے ہیں، انجوائمنٹ کا ایک ماحول اس نام پر بنایا جاتا ہے۔ وہاں خوب بے پردگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور انتہائی غفلت بھرا ماحول ہوتا ہے، انتہائی غفلت بھرا ماحول ہوتا ہے۔ یقیناً کوئی بھی سلیم الفطرت، ایک اچھی طبیعت اور اچھی فطرت والا شخص ایسے ماحول میں مرنے کو پسند نہیں کرے گا، مگر ان جگہوں پر بھی، اس تفریح کے دوران بھی اموات کس طرح واقع ہوتی ہیں اور کس طرح اس تیز رفتار جھولوں سے لوگ گر کر مرتے ہیں، یہ آپ کو منظر میں دکھاؤں گا، اور اس کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی ایک عبرت ہے اور ایک سوالیہ نشان ہوگا، کیا ہم اس طرح مرنے کو
پسند کرتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں ایک اس طرح کے تفریحی مقام پر، جھولوں پر، اس کے مختلف نام ہوتے ہیں جھولوں کے، ان پر وہ مزے لیتے لیتے کس طرح عبرت کا نشان بنتا ہے کوئی شخص۔ آئیے آپ کو میں منظر دکھاتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ ہائے ہائے، یہ بھی عبرت کے لیے آپ کو منظر دکھائے گئے ہیں کہ بڑا ہی غفلت بھرا وہ ماحول ہوتا ہے، اور اچھے خاصے نمازی بھی ان جگہوں پہ جا کر نمازیں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم سیر و تفریح کے لیے جگہ پر لے جاتے ہیں، لیکن یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ اس طرح بھی موتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ تو 3 منظر دکھائیں، ایسے دنیا میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، بلکہ ایک ملک کا تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پر اس طرح کی جھولے وغیرہ لگے تھے، اور اسی جھولے میں ایک حادثہ ہوا اور ایک شخص یا چند اشخاص انتقال کر گئے۔ وہاں کی گورنمنٹ نے وہ ایریا ہی بند کر دیا، وہ کہ یہ مطلب کہ اس طرح ان کی ایک بیڈ بک میں نام آتا ہے، اور بھی آگ لگ جاتی ہیں ایسی جگہوں پر، بڑی بھگدڑ مچتی ہے۔ تو یقیناً آپ یہی ذہن رکھیں گے کہ یار یہ ہے، گھبراہٹ چڑھتی ہے نا، یوں گریں گے اپنے یار، اور یہ واقعی کیسے جھولا نکل گیا ہے جھولا نکل گیا، آدمی الٹا تھا، سب نہیں گرے، ایک تو گرا نا۔ وہ گرنے والے میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ یقیناً نہیں چاہیں گے کہ میں ہوں۔ ہم یہی چاہیں گے ہمیں موت سجدے میں آئے، ہمیں موت نیکی کرتے ہوئے آئے، ہمیں غفلت کے ماحول میں ہمیں موت نہ آئے۔ یہ ایک پہلی عبرتناک خبر تھی۔ اب میں آپ کو دوسری عبرتناک خبر کے لیے لے کر چلوں گا امریکہ کے اس طوفان کی طرف، امریکہ کی اس تباہی کی طرف جو پچھلے دنوں بھی اور چند ماہ سے یہ ایک سلسلہ امریکہ کی ریاستوں میں چل رہا ہے، اور اس کے مناظر دیکھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے کہ کس طرح سیکنڈوں میں، لمحوں میں بستی کی بستیاں یہ ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں، اور انسان کس قدر بے بس، کس قدر محتاج اور کس قدر لاچاری کا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں امریکہ کی ان خبروں کی طرف جس میں تباہی ہی تباہی ہے، ان مناظر کی طرف جس میں عبرت ہی عبرت ہے۔ پہلے کچھ خبریں اور اس کے بعد کچھ مناظر متصل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ روز قبل امریکہ میں طوفانی بگولوں کے باعث ہستی بستی آبادیاں سیکنڈوں میں تتر بتر، 8 افراد ہلاک، کئی زخمی۔ رواں سال جون میں اوکلاہاما میں طوفانی بگولوں کے باعث ٹریفک حادثات اور تباہی، 12 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اٹلی میں طوفانی بگولے نے تباہی مچا دی، درجنوں گھر زمین بوس، کئی افراد زخمی۔ 5 ماہ قبل امریکی ریاست اوکلاہاما میں طوفانی بگولے سے کئی علاقے تباہ، 91 افراد ہلاک۔
لگاؤں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے لگانے دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو کیا خبر کہ تیری صبح ہو نہیں تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے لندن پیرس کے سپنے چھوڑ دے بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا ہاں 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 اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے ہم سب کا ایمان سلامت رکھے یہ طوفان یہ بارشیں یہ بجلیاں یہ تباہیاں یہ بڑی اس میں عبرت ہے اور لینے والوں کے لیے جب کوئی ایسا سیاہ بادل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے تو آپ کی خوف و خشیت کے واقعات حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہیں یہ بادل کا ٹکڑا عذاب لے کر نہ آتا ہو تو وہ ایک خوف و خشیت کے واقعات ہیں خوف و خشیت کی باتیں ہیں مجھے ابھی اشارہ آیا ہے کہ کوئی کال آئی ہے دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا پروگرام دیکھا عبرتناک خبریں اور اس میں رف ڈرائیونگ اور ایکسیڈنٹ کے مناظر بھی دکھائے گئے اس دن کے بعد سے میں بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے مجھے ایک نئی سوچ ملی بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا کہ ایک رف ڈرائیونگ کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو رف ڈرائیونگ سے بچایا ہے اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہمارے سلسلے سے ہمارے ناظرین عبرت لیں اور ہم ہر ان عادتوں کو چھوڑیں جن کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہوتا ہے بعد رف ڈرائیونگ کی تھی ایک منظر یہ بھی تھا دکھائیں وہ منظر دکھائیں کس قدر یہ بے قابو ٹریلر ہوتا ہے بعض اوقات بالکل روڈ ہے نا بریک فیل ہو جاتا ہے ٹائر راڈ ٹوٹ جاتے ہیں یا ڈرائیور کو سمجھ نہیں پڑتی کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں ہمیں ہر وقت موت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کسی حال میں بھی ہمیں موت آ سکتی ہے موٹر سائیکل کا بھی ایک منظر تھا کہ جس میں ایک بڑی گاڑی نے موٹر سائیکل والے کو کچل دیا اگر وہ منظر ہو تو وہ بھی دکھا دیں جب حادثے کی بات چلی ہے تو چلیے پھر مدنی چینل کے ناظرین کو چند ایک حادثے دکھا دیتے ہیں اگر کوئی حادثے دیکھ کر اپنی سواری کو قابو کر لیتا ہے خود اتنی احتیاط کے ساتھ چلاتا ہے لیکن احتیاط میں یہ ضرور یاد رکھیے کہ ایسی احتیاط نہ کریں کہ اب آپ اتنا سلو چلیں کہ پتہ چلے پیچھے والے نے وہ مار دیا یعنی ہر ٹریک کی ایک اپنی سپیڈ ہوتی ہے اور سڑک پر چلنے کے ایک اپنے بائیلوز اور اپنے مینرز ہوتے ہیں آپ نارملی طور پر ایک اصول کے مطابق اپنی کار یا موٹر سائیکل چلائیں یہ جو بعض اوقات جو یوں آتے ہیں یوں نکل جاتے ہیں اور یہ جو بڑی گاڑیوں والے جو ٹرالر اور ٹرک والے ہوتے ہیں نا یہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ہم لوگ روڈ کے جیسے بادشاہ ہے نا تم نے بچنا ہے تو بچو ہم کو تم کو بچانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے تم کو بچنا ہے
بچ جاؤ. ہم گاڑی چلائے گا جیسے ہم کو ہماری مرضی ہے, ہم اسی طرح گاڑی لے کر بھاگیں گے جیسے ہماری مرضی ہے. ریسیں لگاتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ, یہ ٹرک کے ٹرک آپس کے اندر ریسنگیں لگاتے رہتے ہیں. سمجھ نہیں آتی ان کو, اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یار کوئی زخمی ہو گیا, مر گیا تو پیچھے اس کے گھر والوں کو کیا ہوگا. تو یہ تو عموماً بھاگ جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں تو رشوت دے کر چھوٹ جاتے ہیں. آپ کے سامنے جو بے دردی ہے, بے دردی, اس پر تو جتنا مطلب کہ آدمی تبصرہ کرے کم ہے. وہ منظر دکھائیے جو موٹر سائیکل سوار کے ساتھ ہوا تھا. مجھے یہ سارے مناظر کا بتایا گیا کہ اس طرح کے ہمارے پاس مناظر تیار ہیں. آج کے اس سلسلے میں ہم نے یہ مناظر آپ کے لیے نکال کر رکھے تھے تاکہ ہم ان مناظر سے عبرت رہیں, اپنی موٹر سائیکل کو سنبھال کر چلائیں. مکان, دکان, کاروبار, انداز زندگی, یہ کبھی بھی ہمارا کسی بھی زمینی اور آسمانی امتحان اور آزمائش کی وجہ سے وہ تہس نہس ہو سکتا ہے. زندگی کا چراغ کبھی بھی ہمارا بجھ سکتا ہے. کوئی حادثہ ہمارا دنیا سے رشتہ منقطع کر سکتا ہے. ہمیں ہر وقت آخرت کی تیاری کا ذہن رکھنا چاہیے. غفلت بھرے ماحول سے بچ کر نیکیوں بھرا, سنتوں بھرا ماحول اختیار کرنا چاہیے. موت تفریح گاہ میں بھی آئے گی, موت مسجد میں بھی آئے گی, موت آپ کو کار میں گانے سنتے ہوئے بھی آئے گی, موت آپ کو کار میں نعتیں, تلاوت و بیان سنتے ہوئے بھی آئے گی. موت اللہ 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 کی ضربیں لگاتے ہوئے بھی آئے گی, اور موت گانے گنگناتے ہوئے بھی آئے گی. موت ہو سکتا ہے کہ ماں کو رحمت بھری نظر سے دیکھتے ہوئے موت آ جائے, کہ جو اپنی ماں کو رحمت بھری نظر سے دیکھتا ہے اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. موت فلمیں دیکھتے ہوئے بھی آ سکتی ہے. تو موت کے یہ مختلف انداز ہیں. جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے, موت کا تصور باندھ کر رکھتا ہے, تو بہت سارے گناہوں سے اور غفلت بھرے ماحول سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ایک اور جہاز کے گرنے کا واقعہ بھی ہوا پچھلے دنوں, اور جہاز گرا اور غالباً اس میں 50, جی ہاں روس کا واقعہ ہے, 50 افراد اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ذرا جہاز کا منظر دکھائیے گا, تباہی والا منظر ہے ہمارے پاس, تاکہ جہاز میں سوار ہونے والے بھی ایک بار پھر عبرت لیں کہ یہ جہاز بھی تباہ ہو سکتا ہے, اور یہ دنیا کے کسی شہر یا کونے میں آپ کا سفر, آپ کی زندگی کا دنیا کا آخری سفر اور آخرت کے سفر کے یہ پریکٹیکلی اس کے آغاز کا سبب بھی بن سکتا ہے. ذرا دیکھتے ہیں روس میں ہونے والے جہاز کی تباہی کے بعد کا منظر. بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا, ایک پل میں ادھر سے ادھر, 4 دن کی بہار ہے. زندگی نام رکھ دیا کس نے, زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے دنیا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے. جب لاش کا پتہ نہ چلے کیا حال ہوتا ہوگا, اور جب جہاز کے متعلق, جہاز ہی میں اگر یہ ایک طرح سے کیا کہتے ہیں اطلاع ملتی ہوگی کہ ہم لوگ لینڈنگ کی پوزیشن میں نہیں ہیں, یا اچانک گر کر تباہ ہوتا ہوگا,
پیسنجرز کی کیا کیفیت اور صورت حال بنتی ہوگی، یہ غور طلب ہے۔ اور واقعی جہاز تباہ ہوتا ہے نا تو بچنے کے جو چانسز ہیں نا وہ سمجھے کہ تقریباً 0% چانسز ہوتے ہیں بچنے کے چانسز۔ تو اس لیے جہاز میں ہوں یا کہیں بھی ہوں توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی دے۔ بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت پیش نظر رکھیے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اور مطلب بچیے خود کو، کھیل تماشوں سے بچائیے۔ لوگ کھیل کود میں مرتے ہیں، بالکل مجھے بتایا گیا اس طرح کے کچھ فوٹیجز ہیں کہ لوگ کھیلتے کھیلتے مر جاتے ہیں۔ تو اب آپ غور کر لیجئے کہ کس حالت میں موت آئے ہم پر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میٹھے مدینے میں بصورت شہادت ایمان اور عافیت پر موت عطا فرمائے، آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں موت عطا فرمائے، اور جنت بقی ہمارا مدفن بنے، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس ہمارے والدین، اہل و عیال اور امیر اہل سنت و پیر و مرشد کے ساتھ عطا ہو جائے۔ آئیے سیرہ مدینہ چلتے ہیں۔ 2006 میں ہمارے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ غالباً جمعہ کا دن تھا، آپ آرام کر رہے تھے یا کسی وجہ سے کمرے میں تھے، خیر جب آپ تک رسائی ہوئی تو آپ اپنے کمرے میں انتقال ہو چکا تھا، فوت ہو چکے تھے۔ اور وہ بڑا عجیب ہمارے لیے لمحہ تھا، عجیب ہمارے لیے دن تھا کہ ہمارے اسلامی بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آج سیرہ مدینہ میں ان کے لیے دعا اور فاتحہ وغیرہ کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور ہم اس وقت سیرہ مدینہ میں براہ راست ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حاضری بھی قبول فرمائے، اور جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا جو ہوا یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اس کو ضرور پڑھیں گے۔ اگر ترکیب بنائے تو وہ آتے جاتے بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی ہم اس کی ترکیب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب فاتحہ کا سلسلہ ہوگا، تلاوت قرآن کا، اور پھر انشاءاللہ عز و جل نگران شورا دعا بھی فرمائیں گے، تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ دعاؤں میں شامل بھی ہوں گے۔ تمام اسلام بھائی تلاوت قرآن کی تعظیم کی خاطر ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیں اور خاموشی کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة تمام اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہو سکے تو اپنی زندگی کی تمام ہی نیکیاں نگران شورا کی مل کر دیں انشاءاللہ عز و جل فاتحہ کا سلسلہ ہوگا اور آج یہاں پر بھی ہمارے اسلام بھائی جو حاضری کے لیے کل رات سے یہاں جو آمد و رفت کا سلسلہ رہا میسیجز کے ذریعے بھی کئی ایک قرآن پاک کلمہ شریف درود پاک اور مختلف نیکیاں جو ہیں وہ اسلام بھائی نے ایصال ثواب کی ہیں وہ تمام ہم نگران شورا کی مل کرتے ہیں انشاءاللہ دعا کا سلسلہ ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی دعوت اسلامی کے سنت و برے مہکے مدنی ماحول کی برکت ہمارے سامنے ہے کہ یہ ماحول دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا الحمدللہ دنیا بھر میں شاید ہزاروں اسلامی بھائیوں نے ہمارے مفتی دعوت اسلامی کے ایصال ثواب کے لیے نیکیاں کرنے کی کوشش کی ہوں گی کہ ان کو نیکیاں پہنچیں اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت اور دیگر اوراد و وظائف قرآن کی تلاوت وغیرہ کا سلسلہ رہا ابھی آپ کے سامنے دعا و فاتحہ ہوا مزار شریف پر حاضری ہوئی ان کی زندگی کے وہ پہلو جس میں نیکی پرہیزگاری اور تقوی ہمارے سامنے آیا اس کو اجاگر کیا گیا اور یہ مناظر اور یہ باتیں دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک رشک کا سبب بنتی ہیں کہ یار یہ نیک آدمی تھے ان کی باتیں سن کر
آپ کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہوگی، ان کی باتیں سن کر آپ کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہوگی، ان کی باتیں سن کر آپ کے دل میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی محبت پیدا ہوگی، اور مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی کے دل میں یہ ایک جذبہ اور امنگ پیدا ہوگی کہ یار یہ ماحول چھوڑنا نہیں چاہیے، اس ماحول سے وابستہ رہیں، اس ماحول کے مدنی کام میں لگے رہیں۔ اور مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی بعض اوقات رکاوٹ سی آتی ہے طبیعت میں، مزاج میں، کہ مطلب میں یہ عرض کروں گا آج دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں سے کہ یہ ماحول میری ضرورت ہے۔ میں یہ نہ دیکھوں کہ یار میرے اسلامی بھائیوں کو یا میرے دعوت اسلامی کو میری ضرورت ہے یا نہیں ہے، یار ان کو پڑھی نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ نہ دیکھیں۔ برائے کرم اس اپنی ذات کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمیں سے ہر ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر میں اپنی ذات کی بات کروں تو مجھے دعوت اسلامی کی ضرورت ہے، مجھے دعوت اسلامی کی حاجت ہے۔ ایک تحریک کے طور پر صرف نہ لیں، یہ دعوت اسلامی کا ماحول میری قبر و آخرت کو سنوارنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میرا کسی معاملے میں رکاوٹ آ جانا، رک جانا، مدنی کام سے پیچھے ہٹ جانا، یہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ کسی کا کام، کوئی مدنی کام سے پیچھے ہٹے وقتی طور پر یا کسی بھی طور پر ایک دعوت اسلامی کے کام میں کمزوری کا سبب بن سکتا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ میرے نامہ اعمال میں کتنی کمزوریاں واقع ہو سکتی ہیں اور میں کتنی نیکیوں سے دور رہ سکتا ہوں۔ اس کے لیے میں ہر دعوت اسلامی والے سے یہ عرض کروں گا کہ بھرپور مدنی کام میں مشغول رہیں۔ اگر کہیں کوئی شکرنجی کی، ناچاکی کی کوئی ایسی کیفیت آپ پاتے ہیں، ظاہر ہے اتنی اسلامی بھائی مختلف انداز، مختلف مزاج کے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، کہیں مطلب کہ کیا کہنے سننے میں کسی سے کچھ بھی ایسا مطلب اگر واقعی ہو بھی جاتا ہو تو بڑھ کر یہ نہ انتظار کرے کہ یار اگلا مجھ سے معافی مانگے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اٹھے، آپ آگے بڑھیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ ان کو معاف کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو سامنے رکھیں جس کا مضمون ہے کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ اس کو سمجھائیے۔ میں آپ کو روایت بیان کرتا ہوں، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یہ روایت اس کو کیوں نہیں یاد آتی؟ نہیں یاد آتی، آپ کو آ رہی ہے۔ آپ آگے بڑھیں، آپ آگے بڑھیں۔ دعوت اسلامی، مجھے دعوت اسلامی کی ضرورت ہے۔ امیر اہل سنت نے اسی طرح مفتی دعوت اسلامی کی مزار شریف پہ بیٹھ کر اپنی کوڑھن کا، اپنے درد کا اظہار کیا تھا کہ کسی سے کچھ بھی ہو جائے میری دعوت اسلامی چھوڑ کر مت جانا۔ ایسے چپکے رہے دعوت اسلامی کے ساتھ، ایسے چپکے رہے کہ اگر کوئی اکھیڑے تو میرے بدن کے چترے چترے ہو جائیں، مگر میں دعوت اسلامی نہیں چھوڑتا۔ الحمدللہ لاکھوں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں دنیا بھر میں بڑے پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ الحمدللہ مدنی کام میں مصروف عمل ہیں، لیکن شیطان کب چاہے گا کہ یہ امن، پیار اور محبت اور اتفاق باقی رہے اور شیطان کے خلاف ہمارا جو جنگ جو ہماری جاری ہے اور جاری رہے گی، اس میں سیز فائر ہے ہی نہیں، کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ ہم جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں شیطان کے ساتھ ہماری جنگ جاری تھی، ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، مدنی ماحول کی برکت سے، امیر اہل سنت کی برکتوں سے آج ہمارے سامنے مفتی دعوت اسلامی ہیں۔ اس لیے یہ ایک رکن شورا تھے، انہوں نے اپنی زندگی دعوت اسلامی کے کاموں کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ ڈیووٹڈ تھے دعوت اسلامی کے لیے، کہہ سکتے ہیں کہ صبح سے شام، شام سے رات، ہر وقت ہر گھڑی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ہی کام تھا، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی۔ گھر میں دعوت اسلامی، باہر دعوت اسلامی، ذات پہ دعوت اسلامی، انفرادی دعوت اسلامی، اجتماعی دعوت اسلامی، مسجد میں دعوت اسلامی، ہر جگہ ان کے پاس ایک ہی ذات تھی، دعوت اسلامی۔ ان کے ساتھ زمزم ہیں، ان کی شب و روز کا ایک ہی معمول تھا، دعوت اسلامی۔ ان کے دوسری طرف بلبل روضہ رسول ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے، ان کا شب و روز معمول تھا صرف دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی۔ ایک مبالغے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ مطلب دعوت اسلامی ہی دعوت اسلامی تھی کہ میں اپنی ذات دعوت اسلامی سے، میری ذات سے فائدہ ہو، کس کو مطلب پرابلم نہیں آتے، لیکن
اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، آگے کے لیے دعوت اسلامی کا انتخاب کیا، دعوت اسلامی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ آج دعوت اسلامی ان کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے یہ ہمارے لیے سبق ہے، سیکھنے کے لیے میں بھی لگا رہوں، وابستہ رہوں۔ کیا عجب کہ کل مجھے دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت، عافیت و سلامتی کے ساتھ مجھے موت ملے، اور میری دعوت اسلامی اور دنیا بھر کے عاشقان رسول مرنے کے بعد مجھے ایصال ثواب اور یہ نیکیوں بھرے تحفے بھیجتے رہیں، اور قبر میری جنت کا باغ بنی رہے، قبر تا حد نظر وسیع بنی رہے، اور جنت و فردوس میں مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے۔ یعنی وہ وقت، وہ لمحہ یاد ہے جب میرے باپا امیر علیہ سنت اپنے ان شہزادوں کو یہ کہہ کر زمین میں قبر میں اتارتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنا فاروق تیری رحمت کے حوالے کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنا مشتاق تیری رحمت کے حوالے کرتا ہوں، اور میں ان سے راضی ہوں، اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اس طرح کے جملے اور کیفیتیں جن کے نصیب میں آئیں وہ دعوت اسلامی کے لیے دن رات کام کرنے والے تھے، وہ کسی بات کو محسوس کر کر گھر میں بیٹھنے والے نہیں تھے، انہوں نے شیطان کے خلاف جنگ چھیڑی ہوئی تھی، شیطان سے ہی لڑنے کا ان کا عزم تھا، اور شیطان ان کو اکسانے کی جہاں کوشش کرتا تھا یہ شیطان سے مقابلہ کر کر اس کے وار کو خالی کر دیتے تھے، آگے بڑھتے تھے، اور آگے بڑھتے بڑھتے نیکیوں کی دھومیں مچاتے رہے۔ آج الحمدللہ دنیا میں ان کی دھومیں مچ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ ایک کامیاب زندگی گزار کر آگے کامیابی کا سفر طے کر رہے ہوں گے، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں، اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی عبادت، ریاضت اور نیکیوں پر استقامت دے، عمل کا جذبہ دے، امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر مرتے دم تک سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہم استقامت پائیں، اور ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں۔ آئیے اب دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مولا کریم، تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ صحرائے مدینہ میں مدفون یہ تینوں دعوت اسلامی کے مبلغین تیری رضا پانے والے ہیں، ہمارا حسن ظن ہے، ان کے بارے میں بہت اچھا گمان ہے، یہ تیرے نیک بندے، تیرے پرہیزگار بندے اور تیری رضا پانے والے بندے، جن میں ایک مفتی دعوت اسلامی جو عالم، حافظ، مفتی تھے، نمازوں کے پابند، ہم نے ان کو تیری عبادت کرتے، تیری رضا والے کام کرتے، نیکیاں کرتے، نیکی کی دعوت دیتے، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف نہ رکھتے ہوئے بہت ہی پیارے انداز سے تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے مولا کریم۔ اور آج ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، کئی اسلامی بھائی ان کی مزار کے گرد اور تیرے دیگر دو بندوں کے مزارات کے گرد حاضر ہیں۔ اے رب کریم، دنیا بھر میں کہاں کا اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا۔ اے مولا کریم، تو یہ تیرے ہر نیک بندے کا واسطہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ، خلفۂ راشدین، اہل بیت، کربلا والوں، امام حسین کے رفقاء کا واسطہ، تمام ائمہ مجتہدین کا واسطہ، اولیاء کاملین کا واسطہ، اعلیٰ حضرت کا واسطہ۔ اے رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطائیں درگزر فرما دے۔ اے رب کریم،
ہم تیری بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اے مولا کریم، جو توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ تیری بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ ہم تو سے خالص توبہ کا سوال کرتے ہیں، ہمیں خالص توبہ کی توفیق دے۔ جو توبہ تیرے حضور قبول ہو جائے مولا، ایسی توبہ کی توفیق دے۔ ہم توبہ کا اثر اپنے اعمال پر، اپنی ذات پر دیکھے مولا کریم۔ ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی دور کر دے کہ اللہ تیری نافرمانیوں کی عادتیں دور کر دے کہ اللہ نفس و شیطان کا غلبہ ختم ہو جائے۔ ہم مسجد کا راستہ لینے والے بنے، گناہوں سے بچنے والے بنے، حیا و تقوی ہمیں نصیب فرما دے، پرہیزگاری نصیب فرما دے، قرآن کی تلاوت کا جذبہ نصیب کر دے، غفلتیں دور کر دے مولا، بے چینیاں دور کر دے، بے قراریاں دور کر دے، بیماریاں پریشانیاں دور کر دے، عافیت و سلامتی مقدر کر دے، خیر و امن عطا فرما دے یا رب کریم۔ مفتی دعوت اسلامی کی قبر پر رحمت و رضوان کا می برسا، جنت الفردوس سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما مولا کریم۔ ہمیں ان کا نعیم البدل عطا فرما، ہمیں ان کا نعیم البدل عطا فرما اے رب کریم۔ ہمیں استقامت عطا فرما، نیکیوں کا جذبہ عطا فرما، مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ دے، ہمارے گھر بار میں خیر و برکت عطا فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، آپسی تعلقات میں اللہ خیر و برکت عطا فرما، فتنہ فساد سے بچا، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ دنیا بھر میں جتنے اسلامی بھائیوں نے مفتی دعوت اسلامی کے ایصال ثواب میں حصہ لیا، اللہ سب کے نیکیوں کو، سب کے ان اچھے اعمال کو قبول فرما اور اس کا بھرپور ثواب عطا فرما، اور جو ایصال ہوا وہ بھی قبول فرما لے اے رب کریم۔ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، مدنی ماحول پر استقامت دے، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت دے، ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ ترجمہ کنز کی بات تو عبرت لو اے نگاہ والو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔